السلام علیکم، آپ کا اپنا میزبان حربخش ہماری حاضر خدمت اس وقت میں موجود ہوں گڈھا ٹاؤن میں اور یو سی پپری میں، اور میرے ساتھ موجود ہے یو سی پپری کے چیئرمین عظمت اللہ لنڈ صاحب۔ اور آج ٹرانزیکشن پیریڈ کا خاتمہ ہوا، اور جیسے ہی میں یہاں پر آیا تو بڑے وفد یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ٹرانزیکشن پیریڈ کا ختم ہونے کے بعد آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گیا، چائے بسکٹ بھی آ رہے، تو دل کچھ اچھا ہوا، کام بھی ہوں گے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ جب بھی ہمارے پپری کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے یا ملیر کے حوالے سے آپ مختلف جگہوں پہ تقریباً پہنچتے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری یونین کونسل پپری میں آئے ہیں۔ مری صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور جیسے آپ نے سوال کیا کہ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اختیارات ابھی مل گئے، سائن اتھارٹی بھی ابھی ہمیں ملی ہے، اور ہمیں مایوسی نہیں تو ایسے حساب سے ہمیں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمارے بلدیاتی الیکشن ہوتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ ابھی 2 دن کے بعد میں جو تاریخ رکھی ہوتی تھی اسی طریقے سے ہمارے پاس وہ الیکشن ہمارے ہوں گے۔ پھر ہمیں 2 دن کے بعد میں پتہ چلتا تھا، کبھی کورٹ کی طرف سے منع ہو جاتا تھا، کبھی الیکشن کمیشن کی طرف سے، کبھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، یعنی منع ہو جاتا تھا۔ ہم لوگ جو ہے پھر دوبارہ اپنی ورک میں لگے رہتے تھے، تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ اس میں بھی ہمیں سال کوئی ایسے حساب سے ہمیں رولر اور مزید جو ہے نا بھاگنا پڑے گا، مگر یہ ہے کہ ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے، الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اور اب جو ہے نا ہمیں اتھارٹی ملی ہے۔ میں جو ہے نا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، جن کی کاوش سے، میں تو کہوں گا کہ ان کی محنت سے ہمیں یہ آج دوبارہ ہمیں اختیارات مل گئے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے کہ پپری کی اگر بات کریں، یہاں پہ ان گنت مسائل ہیں، آلریڈی اس سے پہلے بھی ہیں، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، جیسے مختار اللہ شاہری بیٹھے ہوئے ہیں، عطا اللہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وفد آپ کے پاس آتے ہیں، بڑی امیدیں وابستہ ہیں آپ سے، تو ان کم ظاہر ہے کہ اتنی آپ کی بجٹ ابھی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ٹاؤن کا بھی آپ کا علی محمد بھی اس ٹاؤن کا ممبر بھی ہے، اور 9 یوسیاں ہیں، تو پپری میں کام ہوتے ہوئے نظر جو آ رہے تھے بیچ میں رک گئے، دوبارہ ہوں گے اس بجٹ میں؟ جی یقیناً ہمارے جیسے کہ اس وقت کے ٹائم پہ ڈسٹرکٹ ملیر کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، اور کراچی کے وہ ڈپٹی میئر بھی ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ملیر والوں کو جو ہے نا ڈپٹی میئر کی بھی جو ہے نا اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیں جو ہے نا ملیر سے نمائندہ چنا ہے، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدر بھی ہیں، اور ہمارے جو ایم این اے ہیں سابقہ سردار جام عبد الکریم جوکیو صاحب، اور ہمارے ڈسٹرکٹ ملیر کے جنرل سیکریٹری ہیں محمد ساجد جوکیو صاحب، اور سابقہ صوبہ وزیر بھی ہیں، اور ہماری ان اسکیمیں آپ نے ابھی دیکھا بھی ہوگا، سوشل میڈیا پہ چلی بھی ہیں، تو اسکیمیں کچھ ہمارے پاس ایم این اے صاحب کی آ چکی ہیں، جو کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ وہ چل چکی ہیں مختلف گوٹھوں کی ترقیات کے حوالے سے۔ اب ہمارے صوبائی وزیر صاحب کی بھی آپ کو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد میں وہ ہمارے پاس آ جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر یونین کونسل پپری ہو گئی، گلشن عدید ہو گئی، چند پاڑ ہو گئی، جو کہ ہمارے بن قاسم کی حدود میں جو یوسیاں ہیں ان کے بھی بہت سارے اسکیمیں ہمارے پاس ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اب بھی ہمارے پاس ہمارے صوبائی وزیر محمد ساجد جوکیو صاحب نے، اور ہمارے ایم این اے صاحب نے، اور ہمارے پی ایس کے پریزیڈنٹ امداد جوکیو صاحب نے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہمارے پاس جو یہ پیج ورک آپ نے دیکھا ہے کہ گلشن حدید کے اندر جو کام ہمارے چل رہے ہیں، اور گگر کے اندر ابھی شروعات ہو چکی ہے، یا مختلف ہمارے ملیر کے اندر وہ چل رہے ہیں، تو وہ کام ہمارا انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو وہ بھی ہمارے پپری کے اندر ابھی شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، جیسے آپ نے بتایا، اب پاک سماجوادی پارٹی پہ اس وقت ظاہر ہے کہ ابھی نگراں گورنمنٹ ہے، پھر الیکشن ہوں گے، اور اس وقت بڑی سوشل میڈیا میں پاک سماجوادی پارٹی کے حوالے سے جو ہے خبریں گردش میں ہیں، فیک نیوز پھر بھرمار ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس ٹف ٹائم ملے گا ضلع ملیر میں بھی اور آپ کی یو سی میں بھی کوئی انہونی ہو سکتا ہے جنرل الیکشن میں؟ یہ ہمیشہ جب بھی اقتدار سے ہم جاتے ہیں اور کوئی ایسا موقع آتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ایسے جو مینڈک ہوتے ہیں، برساتی مینڈک ہوتے ہیں، وہ ٹاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کے اوپر یہ جو ہے نا ایسے حساب سے، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہماری بہن ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی جیالی اور نڈر بہادر جیالی ہماری شازیہ عطا مری صاحبہ کے اوپر بھی انہوں نے ایسے حساب سے ایک سوشل میڈیا پہ چلایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، میں تو اس کی بھی بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں، بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ہے ایسے حساب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کے لیے کبھی بولتے ہیں 60 کی لسٹ بن گئی، کبھی 50
درخواست کی لسٹ بنی ہے، کبھی یہ ہو گیا ہے۔ ایک بات مری صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر سے لے کر کے جو ان کے لیڈر ہیں، وہ ذمہ داران ہیں، وہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم اس چیز کو آپ طے کر لیں کہ یہ ہو سکتا ہے ہمیں اگر کون سی بھی حکومت آئے، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ہر چیزیں ورثے میں ملی ہیں۔ شہادت ہمیں ورثے میں ملی ہے، ہمیں کوڑے ضیاء الحق کے، پرویز مشرف کے ڈکٹیٹر میں سے لے کر کے ہم لوگوں کو جو ہے نا سزائیں ملی ہیں۔ ضیاء الحق کے دور میں، ڈکٹیٹر کے دور میں ہم لوگوں کو جو ہے نا سزائیں ملی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کو، ووٹرز کو جو تکلیفیں ملی۔ مگر یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے اور ووٹر جو ہیں، مزید تیزی آتی ہے اس میں، مگر کمی نہیں آئے گی۔ آپ دیکھ لیجیے گا یہ جو آج ہمارے پاس یہ چیزیں بتا رہے ہیں ایسے حساب سے، اور یہ ایسے ان میں بہت سارے آپ نے دیکھا ہو کہ جماعت اسلامی کا دور آتا ہے، کبھی کس طریقے کے حساب سے ستارے لے کر کے ترتیب کرتے تھے تو ہمارے مقابلہ کرتے تھے۔ آج جو ہے نا اپنے آپ کو سیاست چمکانے کے لیے پورے پاکستان میں ہڑتالیں کرانا، اور لوگوں کو، غریب لوگوں کو، بے روزگار ویسے بھی ہیں اور ان کی جو ایک دن کی روزی چلنے والی ہے وہ بھی بند کرانے کے لیے۔ تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاستدان یہ اٹھ کر کے ہمیں کمزور کرنے کی پاکستان پیپلز پارٹی کو کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر کبھی مایوس بھی نہیں ہوتا ہے، اور ایسے جو ہمارے اوپر باتیں کرتے ہیں، جو ہمارے اوپر ایسے حساب سے جو ہے نا دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جیسے شادی آتا مری کا حوصلہ بلند ہوا ہوگا مگر وہ کم نہیں ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کو کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے وہ ووٹ دینے کا تہیہ کیا ہوا ہے، ضلع ملیر میں بھی، اور آپ کا پی ایس 87 ساجد جو کہ سے کافی ناراضگیاں بھی اٹھتی ہوں گی پی ایس 88 کے حوالے سے، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جب الیکشن میں جائیں گے یہ کوکلی نعروں سے لوگ مطمئن ہوں گے، آپ کو کام کا نہیں پوچھیں گے؟ صرف پیپلز پارٹی کا کارکن جیالہ دلاں تیر بجاں اس پر ووٹ دیں گے؟ ابھی تو یہ مشکل نہیں ہے آپ کے لیے جب آپ گراؤنڈ پہ نکلو گے جنرل الیکشن میں؟ بہت اچھی بات آپ نے بتا دی، یہ بھی بات آپ نے پوچھ لی۔ اور ہمارے صوبائی وزیر سابقہ جو ہیں ساجد جوکھیو صاحب، جو ڈسٹرکٹ ملیر کے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملیر کے اندر وہ اس کی جو حیثیت ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، اور پی ایس اس کا آج بھی میں آپ کے ساتھ، آج میری یہ آن ریکارڈ آپ کو میں بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ میری بات یاد رکھیے گا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ انشاءاللہ 4 مرتبہ وہ پہلے ایم پی اے ہوئے ہیں، اور چوتھی مرتبہ اگر ہمارے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو ٹکٹ دی تو انشاءاللہ العزیز ہم امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ساجد جوکھیو صاحب نے جتنے کام اپنے پی ایس کے اندر کروائے ہیں، میں کہتا ہوں کراچی کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ آپ لے کر کے آ جائیں، میں بحیثیت ایز اے ورکر ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ آئیں، اور ہم ان کو اپنے سارے کام بتانے کے لیے تیار ہوں گے۔ ایسا کیا کام کیا بڑا میگا پروجیکٹ کوئی بتاؤ 15 سالوں میں؟ ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ پورے وزٹ کے لیے آپ چلیں، آپ نے جیسے بتایا آپ میرے ساتھ وزٹ کے لیے چلیں، تو ہمارے پاس درسانہ چنوں کے ایریے میں ایک ایجوکیشن سٹی بنی ہے پوری، جس کے اندر ہمارے پاس آپ آ کر کے دیکھ لیں کہ کالج کے کام ہمارے پاس چل رہے ہیں، بلڈنگیں ہماری تیار ہو چکی ہیں، عنقریب ہم ان کے افتتاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کیڈٹ کالج اگر ہمارا بنا ہے آج، اگر وہ کیڈٹ کالج الحمدللہ ہم نے بہت اچھے ہاتھوں میں دیا، جس کا افتتاح سی ایم صاحب نے خدا کر کے کیا، وہ کیڈٹ کالج ہمارے درسانہ چنوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور وہ ہمارے بہت ملیر کے ایسے لوگ ہیں جو ان میں سے وہ فائز حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس اسی نیشنل ہائی وے کے اوپر جو گلشن حدید سومار گوٹ کے اندر اس وقت کے ٹائم پہ 3 منزلہ ہماری بلڈنگ جو ہاسپیٹل ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اس کا ہمارا کام چل رہا ہے، جس میں سے ہمارے یہاں ملیر کے لوگ جو ہیں جب بھی کوئی حادثہ ایسا آتا ہے جس میں گولی چل جاتی ہے، چاہے وہ لڑائی کی صورت میں ہو، چاہے وہ ڈکیتی کی صورت میں، تو ہمارے یہاں سے بندہ ریفر کر کے جنا یا سیول بھیجنا چاہتے ہیں، وہ ڈاکٹرز جو بھیج دیتے ہیں جن کا ایم ایل او وغیرہ ہوتا ہے۔ اب ہماری پارٹی نے یہ الحمدللہ یہ یہاں پر اعزاز حاصل ہے ہمارے صوبائی وزیر صاحب، ہمارے ایم این اے صاحب نے، کہ وہ ہمارا آخری مراحل میں ہماری بلڈنگ تیار ہے، وہ بھی جب تیار ہو جائے گی تو آپ دیکھ لیجیے گا، میرے ساتھ آپ چلیں، میں آپ کو وزٹ کرا سکتا ہوں کہ وہ بھی ہمارا کام الحمدللہ صحیح طریقے سے چل رہا ہے۔ باقی ہماری یونین کونسل چاہے وہ گلشن حدید ہو، چاہے پپری ہو، چاہے گگر ہو، چاہے ہمارے مختلف گڈاب کی کیوں نہ ہو، تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جہاں جہاں ساجد جوکھیو صاحب نے، آپ نے ہمارے پی ایس کی بات کی تو میں اسی وجہ سے ساجد جوکھیو صاحب کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ ساجد جوکھیو صاحب نے اگر ہمارے پپری کے اندر، میں آج بھی آپ کو یہ بھی گنوا دیتا ہوں کہ ساجد جوکھیو صاحب نے ہمارے میاں خان مری گوٹ ہے اس کے اندر بجلی کی پی ایم ٹی ساجد جوکھیو صاحب نے دی، میاں خان مری گوٹ کے اندر اگر پارک کی اسکیم ہے تو ساجد جوکھیو صاحب نے کرائی، اگر ہمارے ملیر کے گوٹ ہیں لیز کرانے کے لیے اس علاقے کے اندر تو سی ایم
سائیں اب جو ہے نا قائم علی شاہ صاحب کو ساجد جوکیو صاحب یہاں پر لے کر آ کے فٹ بال گراؤنڈ پپری کا ہے، یہاں پر مالکانہ حقوق آ کر کے ہم لوگوں کو سنتیں آ کر کے دی، جو کہ ہمارے جو ہے نا جب شہر کراچی کے جو دعوے دار ہوتے تھے وہ ہمارے ان ملیر کے گوٹھوں کو مسمار کیا کرتے تھے، اور ہمارے گوٹھوں کو جو ہے نا مالکانہ حقوق اگر دیے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے، اور ملیر کے اس ہیرو محمد ساجد جوکیو صاحب نے سائیں قائم علی شاہ کو لے کر کے یہاں پر ہمارے پاس وہ آ کے سنتیں آ کر کے ہم لوگوں کو دیا اور گوٹھوں کو ریگولائز کروایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے کہ آپ کی بڑی لمبی تاریخ ہے، 15 سالوں میں آپ نے سب کچھ بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ آج کل جو تنظیم سازی ہو رہی ہے وہ تمام جگہوں پر چھپکے سے ہو رہی ہے، ہر کارکن کو پتہ نہیں ہے، تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں، میں نے آپ کو صرف مثال آپ کو میاں خان مری گوٹ کی دی، اسی طریقے سے میرے پاس یہاں پر ایک نیو اللہ بخش حمایتی گوٹ ہے، اس کے اندر ساجد جوکیو صاحب نے اپنی بجلی کی اسکیم دی۔ اسی طریقے سے جب ساجد جوکیو صاحب ہمارے صوبہ جو ہے نا واٹر بورڈ میں آئے تو میرے اس علاقے کے اندر یو سی پپری کے اندر ہر گوٹ کے اندر تقریباً میں آپ کو ساتھ دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، شاہ ٹاؤن اگر ہے تو شاہ ٹاؤن میں 3 فیز ہیں، تینوں فیزوں میں 24 گھنٹے بما پیپ سمیت پانی کی لینے دی۔ اسی طریقے سے گوٹ ایدو گوٹ کے اندر 3 بلاک ہیں، تینوں گوٹوں میں پانی پیپوں کے ساتھ ساجد جوکیو صاحب نے پہنچوا کر دیا، نیو اللہ بخش حمایتی گوٹ کو دیا، شاہ نواز گوٹ کو دیا، نصیر آباد کو دیا۔ اسی طریقے سے بہت ساری اسکیمیں چاہے وہ بجلی کی صورت میں، پانی کی صورت میں ہو، آج آپ آ کر کے دیکھ لو، وزٹ کر لیں، آپ کے پاس کیمرہ ہاتھ میں، آپ جائیں۔ شاہ ٹاؤن والا روڈ ہے وہ تو صوبائی وزیر محمد ساجد جوکیو صاحب نے بنوا کر کے دیا، ہمارے ایم این اے صاحب نے بنوا کر دیا۔ میاں خان مری گوٹ سے لے کر کے فٹ بال گراؤنڈ تک یہ روڈ اگر بنائے تو صوبائی وزیر اور ہمارے ایم این اے صاحب نے بنوا کر دیا، ہماری پاکستان پیپلز پارٹی نے بنوا کر دیا۔ نصیر آباد ہماری پختون برادری ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کسی ان پہ ذات پات پہ نہیں رکھتی ہے، یقین رکھتی ہے، اور نصیر آباد کے اندر آج آپ جا کر کے دیکھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا آپ اس کو گول کیوں کر گئے؟ یہ تو آپ نے بتا دیا ہے کہ اتنے سارے کام کیے، وہ عوام سب کچھ جانتا ہے، اگر کام کیے ہوں گے تو دوبارہ بھی ووٹ ملیں گے، تو تنظیم کے حوالے سے جو سوال کیا تھا وہ کیا؟ میں بالکل آپ کو مری صاحب بتا رہا ہوں، مگر میرا صرف یہ ہے کہ شاہ نواز گوٹ کے اندر بھی ہم نے روڈ دیا، اسی طریقے سے بہت سارے اسکیمیں ہم نے دی ہیں۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ ایک تنظیم بن رہی ہے، چھپ کر کے بن رہی ہے، دیکھو ہمارے قائد نے اعلان کر دیا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اعلان کر دیا ہے کہ تنظیم بنے گی یونین کونسل کی سطح پر، پہلے تنظیم بنے گی یونین کونسل کی سطح پر، اور یونین کونسل کی تمام جو بھی تنظیم ہماری ہے اس وقت موجودہ پہلے کی ہے ان کو تنظیم نے بتا دیا ہے کہ آپ اپنی یونین کونسل کی تنظیم کو کمپلیٹ کر کے دے دیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا میرے موجودگی میں تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے یہاں پر ایک رہنما پارٹی کے سینئر دوست ہمارے پارٹی کے یہاں نے دیکھا بھی صحیح کہ موجود بیٹھے ہوئے تھے، تو ہماری مشاورت اس میں بھی چل رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ ہر یونین کونسل کے اندر ایک ایسی تنظیم بنا کر کے دیں گے۔ ہماری خواہش جو ہیں، ہم پارٹی کے ورکر جو ہیں اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کے ہیں، پی ایس کے ہیں، جو موجودہ ہیں، وہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اچھی سے اچھی تنظیم ہم بنا کر کے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہم اپنے چیئرمین شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کے لخت جگر اور جو ہے نا اپنے قائد بھٹو صاحب کے نواسے کو ہم وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی یو سی کی تنظیم سے لے کر کے پی ایس اور ڈسٹرکٹ کو مضبوط کر کے پھر ہم بارڈوں کی طرف جائیں۔ ڈسٹرکٹ میں کون آ رہا ہے؟ دیکھیں پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا، تبدیلی آ رہی ہے کیا؟ میں ایک عرض کرتا ہوں کہ اس مسئلے کے لیے میں آپ سے ڈسکس عہدے ورکر نہیں کر سکتا ہوں، مگر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے قائد، ہمارے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہر ورکر کو قابل قبول ہوگا، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جمہوریت ہے، اور انشاءاللہ اس میں بھلے ہمارے پاس آگے پیچھے کچھ بھی ترتیب ہو جائے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ ہو جائے گا تو اس پہ انشاءاللہ ہم سب متفق ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر عظمت لنڈ صاحب جن کی گفتگو آپ نے سنی، چیئرمین ہیں یو سی پپری کے، گڈاپ ٹاؤن میں آتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جب بولنے پہ آتے ہیں تو رکتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے اتنے کام گنوائے، ہم خود بھی ایک طرح حیران رہ گئے کہ واقعی اتنے 15 سالوں میں اگر ساجد صاحب نے کام کرائے ہوں گے تو دوبارہ جب ووٹ لینے آئیں گے تو اس کو ووٹ ملیں گے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ کون کام کر رہا ہے اور کام نہیں کر رہا ہے۔ اس وقت اپنی میزبان حور بخش مری کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔